کہتے ہیں جی کہ حبیب الرحمان کے کاروبار کے پتہ نہیں کیا دعا کرتے ہیں بے روزگار. بھئی بے روزگار ہو تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ کوئی بھی چلنے والی جاندار چیز کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے. آپ اتنا مہربانی کریں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ راستے بناتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس کو رزق وہاں سے دیتی ہے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا. اس کی چھوٹی سی میں مثال دوں. یہ میں کو اپنی پیری بزرگی نہیں دکھا رہا کہیں ایسا نہ سمجھنا مجھے پیر شیر بنا دو. یہ کل کی بات ہے کہ میں گاڑی میں حرم آ رہا تھا تو میرے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ ہمارے علاقے سے آیا ہے, باٹا بھی کہتے ہیں اس کو, سہانجنا بھی کہتے ہیں, تو وہ رات آپ کے لیے پکائیں. میں نے کہا کہ نہیں وہ گرم ہوتا ہے, رات کو میرے لیے وہ نہ بنائیں. اچھا اس کے فوراً بعد میں نے کہا یار وہ یہ سوانجنا تو پھر بھی مل جاتا ہے, کچنال نہیں آتی. اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ہماری اسرائیل کی پٹی ملتان ایریے میں اور کہیں نہیں ہوتی. تو اس نے کہا کہ جی انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کوئی بندے ملتان سے آنے والے ہیں تو ان کے دل میں لگائیں گے کہ وہ آپ کے لیے کچنال لے آئیں. میں کہا ٹھیک. آج عصر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا تو میرے پرانا دوست ہے کہ ساکھ وہ آیا, وہ شاطر پکڑ گیا, یہ کیا کہتے جی کچنال لایا ہوں آپ کے لیے. بھائی کب آئے ہو؟ نے کہا میں سیدھا ایئرپورٹ ادھر ہی آ رہا ہوں کہ کچنال خراب نہ ہو جائے, اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. تو اللہ اس طرح دیتے ہیں. حالانکہ میں نے الحمدللہ نہ مانگی نہ میں نے اس کو کہا ہے, لیکن جب اللہ پر یقین کامل ہو تو اللہ فرماتے چلو میرے بندے کے منہ سے نکل گیا تو سچا کر دو اس کو. تو اس لیے دو باتیں یاد رکھیں, ایک گناہ چھوڑ دو. جب تک گناہوں میں رہو گے کبھی نہ اطمینان قلب ہوگا نہ رزق حلال ہوگا. اور ہمیشہ دیکھو نا, آگ ہو آگ پر پیٹرول ڈالو آگ بڑھے گی, کم تو نہیں ہوگی نا. یہ آپ کا جو حسینوں سے عشق بازی ہے نا اس سے آگ بڑھتی ہے, ٹھنڈی نہیں ہوتی. پیشاب سے کبھی کپڑا نہیں دھویا جاتا. آپ توبہ کریں, گناہ چھوڑ دیں اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 2000 دفعہ روزانہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھ لیں. مشکل کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ رزق کہاں سے آئے. اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی اداس تھا, غمگین تھا, پریشان بیٹھا تھا کہ حضور پاک تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے, کیوں غمگین؟ انہوں نے کہا حضور ایک تو قرضہ بہت ہو گیا ہے اور وسائل رزق بھی نہیں رہے ہیں کہ میں کب آ کے قرض ادا کروں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا مشکل ہے, میں تمہیں ایک دعا بتلاتا ہوں پر اس کو یاد کر لو. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اور میں 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو پڑھ لیا کرو. صحابی کہتے ہیں میں چند دن پڑھا تو سارے ہم غم قرضے سب کچھ ختم, اتنی دولت آنے لگی میں حیران ہو گیا. صرف یہ دعا 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام. مشکل کیا ہے؟ ایک اور صحابی نے شکایت کی تو انہوں نے کہا حضور میرا کاروبار تباہ اور جو کاروبار کرتا ہوں برکت نہیں ہوتی.
یاد رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. جب بھی تم دکان کھولو، دکان میں جاؤ یا گھر میں جاؤ یا کمرہ، گھر کے کمرے کو کھولو تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قل هو اللہ احد یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لیا کرو. اب کیا مشکل ہے جی؟ آپ نے دکان تو کھولنا ہے نا. گھر جاؤ گے، کمرہ بھی تو آخر کھولو گے، بیڈ روم کھولو گے، ڈرائنگ روم کھولو گے، کہیں بیٹھو گے، ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھنے کی کیا مشکل ہے؟ اور صلاۃ والسلام تو حضور پہ ہر مسلمان کل دروشی پڑھتا ہے. اس نے کہا جی اللہ نے میرے رزق میں ایسے برکتیں ڈالی کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تھا اور سونا بن جاتا.